علم کے بغیر انسان مجوسی ہو سکتا ہے، علم کے بغیر عیسائی ہو سکتا ہے، علم کے بغیر یہودی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اور مومن علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس ایمان کا ذکر ہم اندر کی کیفیت میں تبدیلی کا کرتے ہیں، اس کا پہلا درجہ ہی علم الیقین ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے علم سے جڑنا بڑا ضروری ہے، اور اس دنیا اور اس کائنات کے لیے سب سے بنیادی علم یہ ہے کہ میں اللہ کو پہچان جاؤں، میں اللہ کو جان جاؤں، صرف زبان سے نہیں، اندر کی دنیا میں بھی اللہ کو محسوس کروں، اور علمی اعتبار سے اس بات کا یقین کر لوں کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے، الوہیت کے اندر بھی موجود ہے، ربوبیت کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ کیا الوہیت اور ربوبیت ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن عظیم الشان خود ہمیں دے گا۔ دیکھیے، یہ جو توحید کا موضوع ہے، اس کی دو شاخیں ہیں، اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں ساری توحید سمجھ آ جائے گی، ہمیں ایمان باللہ سمجھ آ جائے گا۔ اور وہ دو شاخیں کون سی ہیں؟ اگر میں جان جاؤں کہ اللہ کون ہے، اور اگر میں یہ بھی جان جاؤں کہ میری پہچان اللہ نے کیا کروائی، تو یہ دونوں مل کر ہمیں توحید کا موضوع سمجھا دیں گے۔ اللہ کی پہچان کے لیے سورہ اخلاص سے بہترین چیز کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کے اقتدار اور اختیار کے بارے میں، اللہ کے یکتا ہونے کے بارے میں اس سے بہترین خلاصہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اور مزید اس کو دیکھیں تو توحید کے باب میں، اللہ کو ماننے کے باب میں ایک اور بہت بڑا موضوع ہے جو ربوبیت سے متعلقہ ہے، جو اللہ کے اقتدار اور اختیار کو بتاتا ہے، جو اللہ کے خالق اور مالک ہونے کو بتاتا ہے، جو ہمیں پالنے اور پوسنے کو بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر اور اس پورے گلوب اور اس پوری کائنات، اس پوری یونیورس کے اوپر جس کی آرڈر چلے گا، جس کی مرضی چلے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اگر ہے تو صرف اللہ کا ہوگا۔ اگر ہم ان دونوں اینگلز کو سمجھ جائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ تو یہ اللہ ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میرا وجود اللہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ نے پھر مجھے اسی قرآن کریم میں بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اس دنیا کے اندر۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں سورہ زاریات کے اندر ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں اپنی مقام اور اپنی اوقات سمجھ آنی چاہیے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے، فقط عبادت کے لیے بھیجا ہے، مطلب مجھے اللہ کی ماننی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی پہچان کر چکے تو ہم نے اللہ کو مان لیا، جب ہمیں اپنی پہچان ہو گئی تو ہم نے اللہ کی ماننا شروع کر دیا۔ اگر اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی مانا جائے، یہی توحید کا مکمل تصور ہے، یہی توحید کا مکمل موضوع جس کی سمری اور جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایمان باللہ کے باب میں، توحید کے باب میں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ بنیاد کی حیثیت ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آ گیا تو اب ہمیں علم الیقین ہو جائے گا کہ ہاں، علمی اعتبار سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ عملی دنیا میں ہم جائیں گے تو پھر ہم عین الیقین بھی کریں گے، اور پھر حق الیقین کا بھی ایک وقت آنے کو ہے۔ ایمان کے باب میں اس کا دوسرا بڑا پلر ایمان بالرسالت ہے، اس پر ہم گفتگو مزید انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔